بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، رمضان سیریز کے آج کا عنوان ہے زکوٰۃ کے متفرق مسائل۔ نمبر 1، کسی خدمت کے عوض میں یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ ادا کرنا جائز نہیں، البتہ جو شخص بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو اس کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مستحق کو دیتے وقت بتایا جائے، بلکہ انعام کے نام سے یا بچوں کے لیے تحفہ اور عیدی کے طور پر دے دینا بھی جائز ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ قمری مہینے کے حساب سے دینا بہتر ہے، لہٰذا جب قمری حساب سے سال پورا ہو جائے تو فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں، لیکن قمری حساب سے ہی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، شمسی مہینوں کے حساب سے بھی زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے۔ نمبر 4، سال پورا ہونے سے پہلے نصاب کم ہو گیا تو زکوٰۃ فرض نہ ہوگی، ہاں اگر سال کے شروع اور اختتام پر مال بقدر نصاب موجود رہے اور درمیان میں کچھ مدت کے لیے نصاب سے مال کم ہو جائے یا بالکل ہی نہ رہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے سال کے آغاز اور اختتام میں مال بقدر نصاب ہونا کافی ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کسی طرح مال ضائع اور تباہ ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہ رہے گی۔ نمبر 6، زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ زکوٰۃ میں چاہے وہ چیز ادا کرے جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے یا اس کی قیمت ادا کرے، ہر حال میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ واضح رہے کہ قیمت ادا کرنے کی صورت میں اس وقت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جس وقت زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، نہ کہ اس وقت کی قیمت جس وقت کی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے بکریاں پال رکھی ہیں، سال گزرنے پر زکوٰۃ میں ایک بکری واجب ہو گئی جس کی قیمت اس وقت مبلغ 50 روپے ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ اس وقت زکوٰۃ نہ نکال سکا اور ایک ماہ بعد ادا کر رہا ہے تو اس وقت اس بکری کی جو قیمت ہوگی وہی ادا کرنی ہوگی۔ اگر قیمت کم ہو کر 40 روپے رہ گئی ہے تو 40 روپے ادا کرنے ہوں گے، اور اگر بڑھ کر 60 روپے ہو گئی ہے تو 60 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ نمبر 7، زکوٰۃ میں متوسط درجے کا مال ادا کرنا چاہیے، نہ تو یہ صحیح ہے کہ زکوٰۃ دینے والا معمولی مال زکوٰۃ میں ادا کرے اور نہ یہ درست ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا اچھے سے اچھا مال وصول کرے۔ نمبر 8، سال کے دوران مال میں جو اضافہ ہو جائے، چاہے کاروبار میں نفع کے ذریعے ہو یا چوپایوں کے بچے ہو جائیں یا کوئی مال ہبہ کر دے یا ترکے میں کچھ مل جائے، غرض جس طرح بھی مال حاصل ہو سارے مال پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، چاہے بعد میں حاصل ہونے والے مال پر ابھی پورا سال نہ گزرا ہو۔ نمبر 9، اسلامی حکومت قائم ہو تو زکوٰۃ سرکاری بیت المال میں ہی جمع کرنا چاہیے، اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے اور مستحقین میں تقسیم کرنے کا انتظام کرے، اور جہاں کے مسلمان اپنی شدید تر غفلت کے باعث خدا کی اس نعمت سے محروم ہوں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی نظم قائم کرے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر بدرجہ مجبوری اپنے اپنے طور پر مستحقین کو زکوٰۃ پہنچائے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے پہم فکری اور عملی کوشش کرتے رہیں۔ نمبر 10، کسی کاروبار میں چند افراد شریک ہوں اور سارے شرکاء کے حصوں کا مجموعہ بقدر نصاب ہو، لیکن ہر ایک کا حصہ الگ الگ نصاب سے کم ہو تو کسی شریک پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ یہاں امام شافعی کے نزدیک اگر مجموعہ بقدر نصاب ہو تو مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، حصہ داروں کا الگ الگ حصہ اگرچہ بقدر نصاب نہ ہو۔ نمبر 11، سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چاہے پوری زکوٰۃ ایک مشت ادا کر دے یا قسطوں میں ادا کرے، ہر حال میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ نمبر 12، جواہرات اور تانبے پیتل کے برتن اور مکان اور دکان وغیرہ چاہے کتنی قیمت کے ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، ان پر زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوں گی جب یہ تجارت کے لیے ہو۔ نمبر 13، کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے اور دونوں نصاب کی مقدار سے کم ہیں تو اس صورت میں چاندی یا سونے کی قیمت لگا کر سونے یا چاندی میں جوڑی جائے اور سونے یا چاندی میں سے جس کا نصاب ہی پورا ہو جائے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور اگر دونوں میں سے کسی کا نصاب ہی پورا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ جس شخص کے پاس نصاب سے کم صرف سونا ہے اور چاندی کی کوئی چیز بھی نہیں ہے تو چاہے اس سونے کی قیمت چاندی کے مقدار نصاب سے زائد ہی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ نمبر 15، اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور ان کے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح اپنے بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی اور ان سب کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 16، بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نمبر 17،
اوپر بیان کیے ہوئے رشتہ داروں کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو دینے کی زیادہ فضیلت ہے۔ زکوٰۃ دینے کا اجر بھی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اجر بھی۔ نمبر 18، اگر یہ اندیشہ ہو کہ رشتہ دار زکوٰۃ کا مال لینے میں جھجک محسوس کریں گے یا نہیں لیں گے، تو ان کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی صحت کے لیے زکوٰۃ لینے والے کو یہ بتانا شرط نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کسی بھی عمدہ طریقے سے اس کو دی جا سکتی ہے۔ نمبر 19، بنی ہاشم کے 3 خاندانوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کو، حارث کی اولاد کو، ابو طالب کی اولاد کو۔ سادات بنی فاطمہ اور سادات علوی اس طرح اس تیسرے خاندان میں داخل ہیں، مگر چونکہ ہمارے ملک میں اب یہ تحقیق بہت دشوار ہے کہ فی الواقع کون سید ہے اور ان 3 خاندانوں میں سے کسی خاندان سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، اس لیے اب یہ ذمہ داری زکوٰۃ لینے والے کی ہے کہ اگر اس کا یقین ہو کہ وہ ان 3 خاندانوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نہ لے۔ نمبر 20، زکوٰۃ کا مال جہاں تک ہو اپنی ہی بستی کے ناداروں اور حاجت مندوں میں تقسیم کرنا چاہیے، البتہ دوسرے مقامات پر اگر کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی دینی مدرسہ ہو یا قریبی رشتہ دار رہتے ہوں اور وہ ضرورت مند ہوں تو ان صورتوں میں دوسرے مقامات پر زکوٰۃ بھیجنا درست ہے۔ نمبر 21، بیت المال سے یتیم خانوں، دینی تعلیم کے اداروں اور غربا کے شفا خانوں کی امداد کرنا بھی صحیح ہے، اور خود اپنے انتظام سے بھی اس طرح کے ادارے زکوٰۃ کی مدد سے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 22، اپاہج، مریض، بیوہ اور یتیموں کے لیے وقتی اعانت بھی زکوٰۃ کی مد سے جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ حسب ضرورت ان کے مستقل وظائف مقرر کیے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔